صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطریق وینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ جتنے صحابہ کرام مرد عورت یہ سارے کے سارے چھتوں کے اوپر تھے، اور وینادون، اور یہ سارے کے سارے صحابہ نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس مسابقہ نعت کے اندر میں عزیزم حضرت مولانا سید طاہر حسین بخاری صاحب اور اس پورے کارواں میں جو ان کے شانہ بشانہ ہیں حضرت مولانا سید ساحل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جتنے زیادہ طلباء اس سلسلے کے اندر شریک ہوں گے تو دین کا، اسلام کا، ایمان کا اور سنیت کا اور سنت کا اس سے کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسابقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اسٹیج پہ جماعت اہل سنت کے قائدین علماء کا ایک جمع غفیر ہے، اور یہ حضرت مولانا عبدالرزاق نعیمی صاحب کو دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ عصریات سے منسلک ہونے کے باوجود وہ مذہبی رنگ، یعنی دونوں چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں، پہلی چیز تسلب اور دوسری چیز اس کے بعد تسلب کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اپنی وضاقتہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا، تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس لائن کے اندر جا کر کے ان کا تسلب بھی برقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ بڑے نقاد قسم کے، تو ایک بار ہمارے ایک مولانا صاحب تھے تو ماشاءاللہ وہ بازار میں کہیں ان سے ملاقات ہو گئی تو ان کی داڑھی حد شرح سے کم ہو گئی، تو سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جناب والا کوئی تغیر و تبدل دیکھ رہا ہوں، یہ سر کی ٹوپی اور چہرے کی داڑھی کہاں چلی گئی ہے جناب؟ آپ کو پتہ نہیں میں آرٹی لگ چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کی کامیابی دوسروں کی نکالی میں نہیں ہے، انسان کی کامیابی احساس کمتری کا شکار ہونے میں نہیں ہے، انسان کی کامیابی دوسروں کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، انسان کی کامیابی صرف اور صرف محمد عربی کا طریقہ اپنانے میں ہے، اور اس کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور ایک طرف ہم اپنے ان ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ آرٹی لگ جانے کے بعد ان کا حملہ کہیں داڑھی پہ کہیں ٹوپی پہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے ایسے شیروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے کسی خطے کے اندر، کسی ملک کے اندر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، نہ ان کا تسلط اور نہ اس کے علاوہ جو ان کا ظاہری حولیہ اور جو ظاہری ان کی شکل و صورت ہے اس میں بھی کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت مولانا مقصود صاحب اور مولانا عبدالرزاق صاحب یہ ہمارے سرپرستوں میں آتے ہیں۔ جس وقت ہم بھی پڑھنے کے لیے گئے تھے، چھوٹے سے تھے، بہرحال یہ لوگ ہمیں راستہ دکھاتے رہے، تو اس کے بعد ہمارے یہ کافی سارے علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ مجھے صرف چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ ایک تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر حضرت میں اکثر جگہ یہ پہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔
اب کتنا اونچا ہے ہمارے نبی کا ذکر، تو آپ اچھے طریقے سے یہ علماء وضاحت کی ضرورت نہیں، نماز میں حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ، آپ یہاں سے اگر لائن لگائیں تو ہر جگہ پہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت رب قدوس فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو حفاظت کا نظم کیا ہے وہ یہ کہ حافظ قرآن کو حفاظت قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو اونچا اللہ کرنے والا ہے، لیکن روئے زمین کے اوپر اور ساری دنیا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنیوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ آج دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جہاں پہ اہل دل ہیں اور دلوں کی دھڑکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ ذکر عام بھی ہے، تام بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور قرآن حکیم نے ساری کامیابیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے اوپر چلنے کے اندر ہمیں بتائی ہیں۔ حضرات گرامی وقار، بچے تھوڑی دیر ادھر میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی تقریر جاری رکھنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ آگے چل کر کے آپ ہی مقرر بنیں گے، ہم لوگ تو ویسے ریٹائرمنٹ لے لیں گے، لیکن تھوڑی دیر فی الحال آپ ہماری بات سن لیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے یہ اسوہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اس کے اندر حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کے اندر چاشنی بھی ہے، دلکشی بھی ہے، دلربائی بھی ہے، سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار میں ہے۔ آؤ اس مسابقے کے تعلق سے میں صرف ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہے، اور اس محفل پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات اور کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، اور اسی محفل کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے کہ جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اور اس کے پتے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں۔ ایک سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش ہیں، اور خاموش ہو جانے کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مقدس اور متبرک اور اچھا درخت کھجور کا درخت۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، رات کو حضرت عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں باز صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر انہوں نے عریضہ پیش کیا کہ حضور والا، نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یہ سوال کیا تھا مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا۔ از رائے امتحان جب حضور نے سوال کیا تھا بطور مسابقہ تو مجھے اس کا جواب معلوم تھا، تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ کہا حضور والا میں جواب کیسے دیتا، وہاں تو یار غار صدیق اکبر موجود تھے، وہاں تو آپ موجود تھے، مولا کائنات موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے۔ ان بڑوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے کہ یہ لوگ خاموش ہیں تو میں بھی اس وجہ سے خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسے موقع پہ جب سوال کا جواب آتا ہو تو فوراً دے دینا چاہیے۔ اور آج اگر تلوار چلاتے تھے، اور یہ مقابلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خود اس کا اہتمام کروا کر کے اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوڑ کے مقابلوں، اور پھر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں مسابقے کے سارے اصول بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کون کے لکھے ہوئے ہیں کہ، اور وہ ایک قانون اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ کون سا مسابقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب جو آخری بات میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آج مقابلے دنیا کے اندر ہوتے ہیں، کس طرح کے کا مقابلے آپ پوری دنیا کو دیکھیں، کہیں حسن کا مقابلہ، کہیں جمال کا مقابلہ، کہیں بے حیائی کا مقابلہ، کہیں برائی کا مقابلہ، کہیں فلموں کا مقابلہ اور کہیں گندے کاموں کا مقابلہ، یہ پوری دنیا کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں، اب جو صحابہ کرام کا مقابلہ تھا، آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، وہ کہیں تیر اندازی کا ہوتا تھا، کہیں نیزہ بازی کا ہوتا تھا، کہیں پہ تلوار لہرانے کا ہوتا تھا، کہیں پہ اونٹ دوڑانے کا ہوتا تھا، کہیں پہ جہاد کی تیاری کا ہوتا تھا، اور کہیں پہ علمی
इल्मी मोशगाफियाँ वाशगाफ की जाती थीं, ये सारे के सारे मुकाबले सहाबा और ताबईन और हमारे बुज़ुर्गों के अदवार के अंदर होते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज वक्त बिगड़ा, हालात बिगड़े, माहौल बिगड़े, लोग बिगड़े, और बिगड़ने का आलम यह है कि आज अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, दीन की तरफ बहुत लोगों की रग़बत कम हो गई। ऐसे वक्त में उलमाए किराम की ये ज़िम्मेदारी है कि अवाम के दरमियान दीनी शऊर पैदा करने के लिए इस तरह के मुसाबक़े और इस तरह के मुकाबलों का वो एहतमाम करें जहाँ पे नात शरीफ का मुकाबला हो। लेकिन एक बात मैं उलमा की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि अच्छी बात है, नात ये हमारे दिल का सुकून भी है और हमारे दिल का नूर भी है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नात पाक। लेकिन नात शरीफ तो वो बच्चा फर्स्ट आएगा जिसकी आवाज़ अच्छी है, बाकी यहाँ मेहनत का ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। इस वजह से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि मुसाबक़े आप करवाएं कौन से, कि किस बच्चे के मखरज कितने अच्छे हैं, किस बच्चे के मखरज किसको अज़बर हैं और किसको कुरान हकीम के क़वाइद कितने आते हैं। और ये सारे के सारे मुकातिल क्योंकि जमात अहले सुन्नत का निसाब बन गया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। उस निसाब के अंदर जो चीज़ें हैं उनका आप मुकाबला करें। तो जिस वक्त हमारे बच्चे इस चीज़ में मुकाबला करेंगे कि सूरह फातिहा सबसे अच्छी तरह कौन पढ़ता है, जब मुकाबला इस तरीके से करेंगे कि कुरान हकीम की तिलावत सबसे अच्छी कौन करता है, मोहम्मद रज़ाक साहब की तरह बनने की जब कोशिश करेंगे तिलावत के अंदर, तो सब तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन 10-20 ही तैयार हो गए तो तब भी इनकलाब आ सकता है। तो इस तरीके से जब आप कुरान हकीम को बेहतर तरीके से ये मुकाबले होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो मदारिस के हैं तो वहाँ सर्फ का मुकाबला हो, नौह का मुकाबला हो, मंतिक का मुकाबला हो, तफसीर का मुकाबला हो और हदीस की यादाश्त का मुकाबला हो। इस तरह के मुसाबक़े का भी एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि आवाम की वाही तो इन चीज़ों में नहीं मिलेगी, लेकिन दीन का शऊर ज़रूर बेदार होगा और बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जो जितना कर रहा है हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है, बहुत अच्छा काम है ये आपने जो नात का मुकाबला किया है और नात का मुसाबका। और जिन बच्चों ने, एक बात याद रखें कि हमारे वो बच्चे जो इनाम लेंगे वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, और जिनको इनाम नहीं मिला वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। स्टेज के ऊपर सिर्फ खड़े हो जाना ये भी बहुत कमाल की बात है। क्यों? इसलिए कि हमने बहुत से लोग देखे हैं कि जो ही वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो उनकी कांपें टांगने लगती हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग स्टेज पे खड़े होते हैं, लेकिन खड़े होकर के वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन स्टेज के ऊपर स्टेज का एक अपना दबदबा और एक अपना रोब होता है, यहाँ पे खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और ये बहुत मुक़द्दस बात है। अब 2-3 बातें मैं कह करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। अब कायद मिल्लत इस्लामिया, मामार कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह सैयद बशारत हुसैन साहब रज़वी बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। आप भरपूर तरीके से खड़े होकर के हज़रत का इस्तकबाल करें, ये हमारी जमात के कायद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत, शेरे रज़वियत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ़ रखें तमाम हज़रात। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह के मुकाबलों का एहतमाम करने से दीन का, सुन्नत का, सुनियत का, मज़हब का, मसलक का बहुत ज़्यादा काम होता है और लोगों के दरमियान बेदारी भी आती है। मैं आपसे यह बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि बच्चे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस महीना है जहाँ पूरी दुनिया के अंदर आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कमालात बयान किए जाते हैं। एक बात याद रखिए कि आज बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनका सिर्फ एक काम होता है, जिसकी तशरीह और तोज़ी और जिनकी निशानदेही कुरान हकीम की आखिरी आयत मुबारका में है, युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि दो तरह के हैं, दो तरह की शख्सियात हैं जिनका काम दोनों का एक है, लोगों के दिलों के अंदर वसवसे पैदा करना। अब उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये वसवसे पैदा करते रहते हैं, जनाब आप मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करते हैं, इसका सबूत कहाँ है, ये झंडा का सबूत कहाँ है, ये झंडियों का सबूत कहाँ है, ये जुलूस का सबूत कहाँ है। तो आओ मैं सिर्फ एक रिवायत जुलूस के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने जो ईमान को ताज़ा कर देने वाली है वो पेश करके अपनी तकरीर ख़त्म करूँ। सही मुस्लिम जिल्द 2 के
اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الہجرت اٹھا کر کے دیکھیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مکہ آپ نے چھوڑا ہے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت میں ہجرت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسری شخصیت کون سی تھی؟ بولو، حضور کے ساتھ ہجرت میں دوسرے کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صدیق اکبر اور نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا، تو مکہ کے کافروں نے 100 اونٹ انعام میں رکھے کہ جو ان کو گرفتار کر کے لے آئے گا۔ اب یہ دونوں جب چلے گئے تو ایک لوگوں کے منہ میں پانی آیا، اور انہی میں سے ایک شخصیت تھے، ایک بعد میں وہ صحابی رسول بھی بنے، وہ آئے اسلمی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ کے بالکل قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، تو 80 آدمیوں کا وہ قافلہ لے کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آئے وہ۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے ہی سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اب یہ 80 لوگ آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد واپس جب گئے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے والے تھے، اور وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا۔ کون سا دن تھا؟ زور سے، کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اب انہوں نے کہا حضور والا آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا دن ہے، اب آپ اس طریقے سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے فوراً اپنا امامہ اتارا اور اس امامے کا جھنڈا بنایا اور اپنے عصا کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد آگے آگے وہ چلے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب چلے، یعنی جھنڈا لہراتے ہوئے جب یہ شہر مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطریق وینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ جتنے صحابہ کرام مرد عورت یہ سارے کے سارے چھتوں کے اوپر تھے، اور جو جوان تھے وہ سارے کے سارے مدینے کی گلیوں کے اندر سب چہل پہل اور مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ گھوم رہے تھے۔ وینادون، اور یہ سارے کے سارے صحابہ نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب پتہ کیا چلا کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہی وہی صحابہ کرام کا طریقہ اور انہی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلک و مذہب کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 2 باتیں اپنے پلے کے اندر باندھ لیجئے اور ساری زندگی ان کو سینے کے اندر رکھیے محفوظ کر کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بالکل وہی رکھیں جو صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، مولا کائنات کا تھا، حضرت بابا جی صاحب لاروی کا تھا، بابا غلام شاہ بادشاہ کا تھا، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا تھا، سارے اولیاء کا تھا، سارے اکابر کا تھا، سارے مجتہدین کا تھا۔ اس عقیدے کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ کیا نام ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور اس زمانے کے اندر اہل سنت و جماعت کی اگر صحیح ترجمانی کی ہے تو کسی اور نے نہیں کہی ہے، وہ قلندر ہندی اور فاضل بریلوی امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، انہوں نے صحیح ترجمانی کیا، اس مسلک کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ مسلک کے اوپر قائم رہنے کے بعد اپنی زندگی اسلامی زندگی بنانی ہے۔ یہ ڈھول ڈھماکے اور اس کے بعد نماز چھوڑنا، روزہ توڑنا، دین سے بے رغبتی، دین سے دوری، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں نہیں آنی چاہیے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی پابندی اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ اپنے بچوں کو ان علماء کے پاس بھیجو تاکہ یہ بچے دین سیکھیں، اور جب یہ ہمارے بچے دین سیکھ جائیں گے یہ ڈرگ سے دور رہیں گے، یہ منشیات سے دور رہیں گے، یہ بے حیائی سے دور رہیں گے، یہ برائی سے دور رہیں گے، یہ اچھائیوں کی طرف راغب ہوں گے۔ اسی صورت میں جب مسجد و مدرسے کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اس وجہ سے دین کے اوپر چلنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ